تاب کے در لگے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب قوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مصمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مصمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ فرعون کی ساری کوششیں کہ موسیٰ پیدا نہ ہونے پائیں تقدیر کے سامنے بیکار ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بالآخر ہو گئی۔ پیدائش ہونے کے بعد بھی فرعون نے اپنی ساری کوششیں جاری رکھی تاکہ وہ بچہ بڑا نہ ہونے پائے، لیکن قسمت میں جب لکھ دیا جاتا ہے، اللہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے، تو کوئی کوشش بھی کام میں نہیں آتی۔ ایک معجزہ دکھایا گیا، اولاد ابراہیم ہونے کی ایک مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ میں سلامت رہے۔ پھر فرعون نے لوگوں کو بھیجا، جب اس کو پتہ چلا کہ ابھی بچہ موجود ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے صندوق میں بند کر کے پانی کی سطح پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کا ذکر اب یہاں پر ہوگا۔ بعض وہی آمد کے در آبش فگن، روئے در امید دارو مو مکن۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی آئی۔ وحی سے مراد یہاں پر وحی جو اصطلاحی معنوں میں جو وحی ہوتی ہے وہ تو صرف نبی پر آتی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ چونکہ نبی نہیں ہیں تو وہاں پر وحی کا مطلب ہوگا کہ ان کو الہام ہوا اللہ تعالیٰ کی جانب سے، کیونکہ وحی اور الہام ایک ہی معنی میں ہوتے ہیں، لیکن اصطلاحی اعتبار سے اس کے اندر فرق کیا جاتا ہے سمجھانے کے لیے کہ وہ اللہ کا حکم جو نبی پر اترتا ہے فرشتے کی وساطت سے، وہ وحی کہلاتا ہے۔ اور اب پھر اس وحی کے بھی دو قسم ہوتے ہیں، ایک وحی مطلوع کہتے ہیں، ایک وحی غیر مطلوع کہتے ہیں۔ وحی مطلوع ایسی وحی کو کہتے ہیں جس میں کلمات ورڈنگز بھی اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں، اور وہ کلام اللہ کہلاتا ہے، جیسے قرآن مجید ہے وحی مطلوع۔ اور بعض وحی غیر مطلوع ہوتی ہے، جیسے جبریل علیہ السلام کبھی آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام سنایا، اور وہ قرآن میں نہیں ہے، تو اس کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں۔ تو وحی کے لیے نبی کی شرط ہے، اور غیر نبی کے اوپر جو اللہ کا حکم آتا ہے اس کو الہام کہتے ہیں۔ لیکن جہاں بھی غیر نبی کے لیے لفظ وحی استعمال ہو ہم اس کو الہام ہی سمجھیں گے۔ اس طرح سے حکم آیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہ اب تم موسیٰ کو پانی میں ڈال دو، امید رکھو اللہ تعالیٰ اس بچے کی حفاظت کرے گا، اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ در فگن در نیلشو کن اعتمید، من ورا باتو رسانم مرو سفید۔ دریائے نیل میں لے جا کر بچے کو پھینک دو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، ایک وقت کے بعد میں تجھے اس بچے سے ملا دوں گا۔ اللہ نے یہ حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو۔ مادرش انداخت اندر رود نیل، کار را بگذاشت با نعم الوکیل۔ اب حکم آتے ہی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریائے نیل کے اوپر چھوڑ دیا، یعنی گویا کہ اپنی زندگی کا بہترین معاملہ بہترین وکیل کے سپرد کر دیا۔ ای سخن پایا ندارد مکر ہاش، جملہ پیچیدند ہم در ساخ و پاش۔ فرعون کے جتنے فریب تھے، کیا کیا فریب اس نے اختیار کیا، اس کی تفصیل کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہر چال اس نے چلی، اور کتنی چالیں چلی، کتنا موسیٰ کو قتل کرنے کا، دنیا سے مٹانے کا اس نے
حربہ اختیار کیا، اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، بڑی تفصیلی بات ہے۔ اتنا سمجھو کہ اس کے سارے چال، اس کے سارے فریب، اس کے سارے مکر، سارے ہیلے، جو کچھ اس نے طریقے اختیار کیے تھے، سب کے سب اس کی پنڈلی اور اس کے پیروں میں لپٹ گئے، مطلب کچھ بھی کام میں نہیں آیا۔ یہ ایک محاورہ ہے، پیروں اور پنڈلی میں چالوں کا لپٹ جانا، مطلب جو کچھ کیا سب فیل ہو گیا۔ صد ہزاراں طفل می کش تزبروں، خصم اندر صدر خانہ دردروں۔ صرف موسیٰ کو قتل کرنے کے لیے فرعون نے لاکھوں بچوں کا قتل کیا، ایک بچے کو قتل کرنے کے لیے، کیونکہ وہ پتہ نہیں کہ کون ہے، لہذا اس نے ہزاروں بچوں کا قتل کر دیا، لاکھوں بچوں کا قتل کر دیا۔ لیکن جس کو قتل کرنا وہ چاہتا تھا وہ دشمنوں کے بیچ میں رہ کر بھی زندہ رہا۔ از جنوں می کشت ہر جا بد جنی، از ہیل آنکور چشم دور بھی۔ جہاں کوئی بچہ نظر آتا اس کو، اس خوف میں کہ کہیں یہ وہ بچہ نہ ہو جو اس کو اور اس کی سلطنت کو برباد کر دے گا، وہ پاگل پن کی طرح جنون کے ساتھ اس کو مار ڈالتا تھا۔ یعنی تدبیروں کو اختیار کرنے میں وہ ایسا ہو گیا تھا کہ جیسے کوئی آدمی دوربین ہوتا ہے، بہت دور کی سوچنے والا، بہت دور کی دیکھنے والا، لیکن اندھا ہے، یعنی اندھا بہت دور کی سوچ رہا ہے۔ وہ کیفیت تھی فرعون کی۔ اژدہا بد مکر فرعون انود، مکر شاہان جہاں را خرد بود۔ فرعون اپنے آپ میں بڑا سرکش تھا۔ قرآن مجید نے بھی اس فرعون کا ذکر کرتے ہوئے کہا انہ طغی، اے موسیٰ اس فرعون کے پاس جاؤ، وہ بڑا سرکش ہے۔ تو یہاں پر آپ اسی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ سرکش جو فرعون تھا، اس کا ہر مکر، اس کی ہر چال، اس کا فریب اژدہے کی طرح تھا، اور فرعون کے اژدہے نے دنیا کے کئی بادشاہوں کو نگل لیا۔ اس قدر خطرناک قسم کا جو ہے حکمران تھا فرعون۔ لے کزاں فرعون ترے آمد پدید، ہم برا ہم مکر اورا درکشید۔ فرعون چاہے کتنا شدید کیوں نہ ہو، لیکن ایک فرعون سے بالا تر جو تھا وہ پیدا ہو گیا اس کے باوجود۔ اور جب وہ پیدا ہوا تو بعد میں کیا ہوا کہ وہ بچہ جو بڑا ہوا موسیٰ بنا، تو اس نے فرعون کو بھی نگل لیا، فرعون کی چالوں کو بھی نگل لیا۔ اژدہا بودو عصا شد اژدہا، این بے خرد آرا بے توفیق خدا۔ وہ اژدہا تھا اور اس کی لاٹھی اژدہا بنی۔ یہاں پر اژدہے سے مراد، موسیٰ علیہ السلام کو جو آپ اژدہا بول رہے ہیں، اژدہے سے مراد یہاں پر ایک طاقتور چیز جس کے سامنے چھوٹے موٹے سانپ ٹکتے نہیں ہیں، اس معنی میں وہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ایسا اژدہا تھا جو چھوٹے موٹے سانپوں کو نگل لینے والا کہ اس کی لاٹھی بھی اژدہا بن گئی، اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، طاقت دی اس لاٹھی میں۔ موسیٰ کی لاٹھی نے اللہ کی توفیق سے لاکھوں سانپوں کو نگل لیا۔ دست شد بالائے دستی جا کجا، تاب یزداں کہ الیہ المنتہا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ ہر طاقت سے بڑھ کر ایک طاقت ہے۔ علم کے حوالے سے بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا وہ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم رکھنے والے کے اوپر ایک علم رکھنے والا موجود ہے۔ تو ویسی ہر طاقت کے اوپر ایک طاقت رکھنے والا موجود ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ایک آدمی عالم، ایک اس سے بڑا عالم، ایک اس سے بڑا عالم، ایک اس سے بڑا عالم، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح طاقت میں بھی ہے، ایک اس لیول کی طاقت والا، ایک اس سے زیادہ لیول کی طاقت والا، ایک اس سے زیادہ لیول کی طاقت والا، یہ چلتا رہتا ہے، اور اس کا اینڈ جا کر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی ہوتا ہے، کیونکہ منتہا وہی ہے، الیہ المنتہا، اینڈ اسی کے پاس جا کے ہوتا ہے۔ ہر طاقت والے کے اوپر ایک طاقت والا موجود ہے،
اور یہ سلسلہ جا کر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ختم ہو جاتا ہے. اب اس سے بڑی طاقت والا کوئی نہیں ہے. کہاں یہ کہ دریاست بے غور و کراں جملہ دریا ہا چجوئے پیش آں، کیونکہ وہ ایک ایسا دریا ہے جس کا نہ کوئی ساحل ہے نہ کوئی اس کی تاہ ہے، تل ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے، اس کی طاقت ایک ایسی طاقت ہے، اس کی قدرت ایک ایسی قدرت ہے جس کا نہ کوئی کنارہ ہے اور نہ کوئی تل ہے. ایسا دریا، ایسا سمندر ہے. جملہ دریا ہا چجوئے پیش آں، سارے دریا سارے سمندر اس کے سامنے، اس دریا کے سامنے چھوٹی چھوٹی نہر جیسے ہیں. بڑی سے بڑی طاقت والا بھی اللہ کی طاقت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. فرعون چاہے پوری دنیا پر حکومت کرتا ہوگا، چاہے اپنی کر و فر میں، چاہے اپنی طاقت میں، چاہے اپنے اقتدار میں، ہر اعتبار سے اللہ کی طاقت کے سامنے کیا حیثیت رکھتا تھا. ہی لہاؤ چارہا گر اژدہاست پیش اللہ آہاں جملہ لاس. آپ کہتے ہیں کہ اس کے ہیلے، اس کی تدبیریں، اس کے مکر، اس کی چال، اس کے فریب سب اژدہے کی طرح ہوں گے، بہت پاورفل ہوں گے، لیکن اللہ کے سامنے وہ بھی لا ہے. چاہے کتنا پاور ہوگا، چاہے کتنی طاقت ہوگی، ساری دنیا کو مٹھی میں کر لو، تب بھی اللہ کے سامنے وہ لا ہی ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہے. کوئی خدا ہے ہی نہیں اللہ کے سامنے، کسی کا وجود ہے ہی نہیں اللہ کے سامنے، کسی کی طاقت ہے ہی نہیں اللہ کے سامنے. ہر چیز میں فٹ ہو جاتا ہے. لا الہ الا اللہ، لا، کچھ نہیں ہے اس کے سامنے. چوں رسیدی جا بیانم سر نہاد مہو شد واللہ اعلم بالرشاد. اب یہاں پر تذکرہ کرتے ہوئے مولانا روم کہتے ہیں کہ میں جب یہ بیان کر رہا ہوں یا جب میں یہ لکھ رہا ہوں تو میں نے اپنا قلم روک دیا ہے اور اللہ کے حضور میں نے سجدہ کر دیا ہے اور میں فنا ہو گیا اس کی ذات. اب اس کا تذکرہ نکل گیا نا. اب مولانا روم کو کچھ بھی یاد نہیں ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے سب بھول گئے ہیں. فوری سب کچھ اپنی نوٹ بک جس میں لکھ رہے تھے، قلم جس سے لکھ رہے تھے، سب بند کر دیا، رکھ دیا اور فوری اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے. اب آپ جو ہے اس کے بعد جو بیان کریں گے وہ بہت غور و فکر کے ساتھ سننے والی بات ہے. آپ فرعون کا تذکرہ کر رہے تھے نا، فرعون کی سرکشیوں کا ذکر، فرعون کی بے راہ رویوں کا ذکر، فرعون کے چالوں کا ذکر کرتے کرتے آپ کہتے ہیں آنچ در فرعون بود اندر تو ہست لیک اژدرہات محبوس چہست. اے انسان، جو کچھ سرکشیاں فرعون کے اندر تھے وہ تیرے اندر بھی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ فرعون کا اژدہا کھل کے سامنے آ گیا تھا، تمہارا اژدہا کنویں میں قید ہے، دکھائی نہیں دیتا. تمہاری سرکشی اندر چھپی ہوئی ہے. اپنے اندر کے فرعون کو تلاش کرو اور اسے مار ڈالو. حق کا راستہ چاہتے ہو تو اپنے اندر کے فرعون کو مارو اور ہلاک کرو. فرعون کے کوالٹیز کو دیکھو، کیا کیا چیزیں اس کے اندر تھی، کن کن چیزوں کی فرعون کو تمنا تھی، کس کس چیز پہ وہ ناز کرتا تھا، وہ کیسے اکڑتا تھا، کیا حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا، تقدیر کے خلاف کیسے بغاوت کرنے کی کوشش کرتا تھا. یہ ساری چیزیں تمہارے اندر بھی ہیں، مگر یہ کہ چھپی ہوئی ہیں، تم کو پتہ نہیں ہے. اے دریغ ای جملہ احوال تو ہست تو براں فرعون برخواہش بست. افسوس کی بات ہے، جو صفات فرعون کے بیان کیے جاتے ہیں وہ کسی نہ کسی درجے میں ہر انسان میں موجود ہیں. اور جب تو فرعون اور اس کی صفات کا تذکرہ سنتا ہے تو بڑا افسوس کرتا ہے، فرعون کو گالیاں دیتا ہے.
اور ساری برائیاں فرعون سے منسوب کرنا چاہتا ہے اور اپنی بھول جاتا ہے۔ اونچے گفتم جم لگی احوال تست، خود نہ گفتم صد یہ کہ زاہاں درست۔ جو کچھ میں نے کہا ہے فرعون کے بارے میں وہ سب تیرے اندر موجود ہے، اور میں نے ان میں سے 1% بھی بیان نہیں کیا ہے۔ فرعون کے بارے میں سے مراد یہاں پر اہل علم نے فرعون کے جو برائیاں، اس کے جو خراب کوالٹیز بیان کیے ہیں وہ تو 1% ہی بیان کیے ہیں۔ اتنا سرکش اور اتنا تکبر سے بھرا ہوا شخص تھا فرعون، اور یہ سب کچھ تمہارے اندر موجود ہے۔ غرض تو گویند وحشت زائدت، ورز دیگر چوں فسانہ آیدت۔ اگر تیرے اندر جو فرعونی صفات موجود ہیں اگر وہ میں بیان کروں تو تم گھبرا جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے، بے چین ہو جاؤ گے۔ اور اگر میں فرعون کے بارے میں بیان کروں کہ فرعون ایسا تھا، فرعون ایسا تھا، تم مزہ لے کر کہانی سنو گے فرعون کی، فرعون کو برا بھلا بھی کہو گے، کہانی کی طرح فرعون کی باتیں سنو گے، یہ دل میں یہ سوچو گے فرعون نے ایسا کیوں کیا ہوگا، اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ بھی کہو گے۔ لیکن جب میں کہوں کہ وہی چیز تمہارے اندر بھی موجود ہے، تمہارے پاؤں تلے زمین نکل جائے گی۔ چوں خرابت می کنت نفس لئیں، دور می اندازدت سختی قریں۔ اور وہ چیز ہے فرعون چھپا ہوا تمہارے اندر، وہ تمہارا نفس ہے جو تم کو برباد کرتا ہی چلا جا رہا ہے۔ یہ تمہارا ساتھی ہے، تمہارے ساتھ ہے، لیکن تم کو ہدایت کے راستے سے دور لیتا چلا جا رہا ہے۔ اس فرعون کو مارنا ہوگا۔ اگر قرب خداوندی کی دولت حاصل کرنی ہے، ہدایت کا راستہ حاصل کرنا ہے، تو فرعونی صفت والے اس نفس کو ختم کرنا ہوگا۔ فرعون کے جو کوالٹیز ہیں وہ جانو اور اپنے آپ کا جائزہ لو، خود احتسابی کرو، کیا وہ چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں؟ تو اس کا مطلب ابھی تمہارا فرعون زندہ ہے، اور فوری اس کو مار ڈالو۔ ای جراحت ہا ہما از نفس تست، لیک مغلوبی ز جہل اے سخت سست۔ جتنے برے احوال انسان کے اوپر طاری ہوتے ہیں، برے کوالٹیز انسان کے اندر آ جاتے ہیں، انسان برا سوچتا ہے، برے راستے پر جاتا ہے، خواہشوں کے پیچھے بھاگتا ہے، اپنی عزت کی تمنا کرتا ہے، اپنے اسٹیٹس کی فکر کرتا ہے، دنیا میں اپنا مقام بنانے کی فکر کرتا ہے، لوگوں کی چاپلوسی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اچھے سے اچھا رہنے کی خواہش رکھتا ہے، تعریف سننے کی خواہش رکھتا ہے۔ یہ سارے جو کوالٹیز ہیں یہ فرعونی صفات ہیں جو نفس کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور نفس کی وجہ سے ہی ہے۔ اور تو انہی صفات کے ساتھ زندگی کیوں گزار رہا ہے؟ اس لیے کہ جہالت تیرے اوپر غالب ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو فرعون کو تو برا کہہ رہا ہے، لیکن سارے وہ صفات جس کی وجہ سے تو فرعون کو برا کہہ رہا ہے وہ تو تیرے اندر موجود ہے اور تجھے پتہ نہیں ہے۔ یہ ہے جہالت۔ آتش اترا ہزم فرعون نیست، ورنہ چون فرعون او شعلہ زنیست۔ فرعون کے لیے اس کی جو بری صفات تھی، اس کو پروان چڑھانے کے لیے اس کو اسباب میسر آئے تھے۔ فرعون کے ساتھ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو کبھی ابتدائی زندگی میں کبھی دبوچا نہیں، اس کی گرفت نہیں کی، اس کو آزاد چھوڑ دیا۔ سارے وسائل، سارے ریسورسز، ہر چیز فرعون کو اللہ نے دے دی۔ عیش کرنا چاہتا ہے، یہ لے، دولت لے، اقتدار لے، صحت مندی لے۔ انسان جو جو چیز کی دنیا میں رہ کر تمنا کرتا ہے، سب فرعون کو بھاری مقدار میں دے دی گئی تھی۔ اس لیے جو اس کا نفس تھا وہ ابھر کر بڑا اژدہا بن چکا تھا اور ظاہر ہو چکا تھا۔ تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہے۔ فرق صرف یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو وہ سب کچھ نہیں دیا جس کے بلبوتے پہ تم برباد ہو جاؤ۔ اللہ نے روک دیا۔
رزق دیا محدود دیا، عزت دی محدود دی، صحت مندی دی محدود دی۔ جہاں دیکھا کہ تم اپنے پاؤں لڑکھڑا رہے ہو فوری تم کو بیمار کر دیا، جہاں دیکھا کہ تم دولت کا بیجا استعمال کر رہے ہو تم کو پریشانی میں ڈال دیا۔ اس کی وجہ سے تمہاری سرکشی فرعون کی طرح کھول کر باہر نہیں آ سکی، ورنہ اگر تم کو بھی فرعون کی طرح اللہ تعالیٰ ہر چیز دنیا میں دے دیتا تو تمہارا حال بھی فرعون جیسا ہو جاتا۔ گلخنے نفس ترا خاشات نیست، ورنہ چون فرعون نار قاہریست۔ جب آگ دہکائی جاتی ہے تو اس کے اندر فیول ڈالا جاتا ہے، یہ کچرا ڈالا جاتا ہے، لکڑی کی بوری ڈالی جاتی ہے، کاغذ ڈالے جاتے ہیں، جس سے بھی آگ زیادہ دہکے وہ ڈالا جاتا ہے، اور جتنا ڈالا جاتا ہے اتنی آگ بھڑک جاتی ہے۔ تمہارے اندر بھی نفس کی آگ دہکی، اگر اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں تمہاری نفس کی آگ میں ڈال دیتا تو تمہاری نفس کی آگ بھی بھڑک اٹھتی۔ ہر انسان کے اندر ایک نفس موجود ہے جو دنیا کی خواہش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ اس کی وہ آگ جو ہے نا وہ بھڑکے اور تباہ برباد کر دے، تو اس کو فیول نہیں دیتا ہے، حاصل کرنے نہیں دیتا ہے فیول۔ حالانکہ وہ فیول حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، اس کے راستے روک دیتا ہے۔ ایک انسان برائی کے راستے پر جانے کی خواہش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے راستے روک دیتا ہے۔ تو یہ جو کچرا ہے جس سے آگ دہکنے والی ہے یہ تم کو میسر نہیں آیا۔ اگر تم کو بھی میسر آیا ہوتا تو تم بھی فرعون کی طرح تباہ و برباد ہو جاتے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں تکلیفیں لائی ہیں، راستے بند کر دیے ہیں خوشحالی کے، آنکھوں میں آنسو لا دیے ہیں، تکلیف اور پریشانی لا دی ہے، غم اور فکر لا دیا، اس لیے لایا ہے تاکہ تم فرعون کی طرح برباد نہ ہو جاؤ۔ اور فرعون کا جو اژدہا پن تھا، اس کی مکاری تھی، ان چیزوں کی وجہ سے اپنے آبوتاب پر آئی اور کھل کر آ گئی۔ تمہاری جو سرکشی ہے نفس کی وہ کھل کر نہیں آئی، اندر ابھی بھی ڈھکی چھپی بیٹھی ہے۔ لیکن یہ جو ڈھکی چھپی بیٹھی سرکشی ہے، جو چھپی ہوئی ہے، اس کو دیکھ کر یہ مت سمجھو کہ تمہارے اندر سرکشی نہیں ہے، ہے۔ یک حکایت بشنو از تاریخ گو، تا بریزی راز سر پوشیدہ بو۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو چھپی ہوئی سرکشی ہے نفس کی تمہارے اندر، جو نفس تمہیں دکھائی بھی نہیں دیتا، یہ کیسی چھپی ہوئی سرکشی ہے، اس کا راز اگر جاننا چاہتے ہو، اس پوشیدہ راز کا علم اگر حاصل کرنا چاہتے ہو، تو آؤ میں تم کو ایک چھوٹی سی حکایت سناتا ہوں۔ اب آپ ایک حکایت سنا رہے ہیں سانپ کی، یہ بھی طویل حکایت چلے گی لیکن بڑی کام کی بات ہے اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ مار گیرے رفت سوئے کو سار، تاب گیرت او بافسوں ہاش مار۔ ایک سپیرا تھا جو سانپوں کو پکڑتے نا، سانپ پکڑتے ہیں پالتے ہیں، ایک پہاڑ کی طرف گیا، اس کو سانپوں کی تلاش تھی۔ اب وہ اس کے جو منتر ہوتے ہیں، جو چال ہوتی ہے اس کی سانپوں کو پکڑنے کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں، سانپ کو گھیرے میں لے لیتے ہیں اور پکڑ لیتے ہیں۔ تو اس کو سانپ کی تلاش تھی، تو ایک پہاڑ کے اوپر سانپ پکڑنے کے لیے گیا۔ گر گراؤ گر شتا بندہ بوت، آنکھ جوین دست یا بندہ بوت۔ اب وہ چاہے سست ہو یا چست ہو، اگر کوئی آدمی کسی چیز کی تلاش میں نکلتا ہے تو کبھی نہ کبھی اپنی منزل تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ اگر سستی کے ساتھ جائے گا تو دیر سے پکڑے گا، چستی کے ساتھ جائے گا تو جلدی پکڑ لے گا۔ اب اس کو سانپوں کی تلاش ہے، اب وہ پہاڑ پر چڑھ گیا سانپوں کو تلاش کرتے کرتے، اب اس کو کرنا یہ ہے سانپ پکڑنا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جب آپ ایک ٹارگٹ بنا لیتے ہیں تو آپ وہ ٹارگٹ حاصل کر کے ہی آتے ہیں۔ در طلب زن دائمن تو ہر دو دست، کے طلب در راہ نیکو رہ برست۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جس طرح یہ سپیرا سانپوں کی تلاش کے لیے پہاڑ کے اوپر چڑھا اور جب تک سانپ کو لوں گا نہیں تب تک پہاڑ سے اتروں گا نہیں،
اس ڈٹرمنیشن کے ساتھ، عزم محکم کے ساتھ چڑھا تو سانپ پکڑنے میں کامیاب ہوا۔ آپ کہتے ہیں کہ اے انسان تجھے بھی ایسے ہی کرنا چاہیے، جستجو میں اپنے دونوں ہاتھوں کو مصروف رکھنا چاہیے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھنا نہیں چاہیے۔ گول بناؤ اور اس گول کو حاصل کرنے کے لیے لگ جاؤ، دیر سے ہی صحیح آپ کا گول آپ کو مل جائے گا۔ جستجو ہی منزل تک لے جانے والی چیز ہے۔ ہوا ہے دہر میں منزل رسا سفر والا، سفر کرنے والا ہی زمانے میں منزل پانے والا بنتا ہے۔ او گھر میں بیٹھ کے منزل تلاشنے والے، ہوا ہے دہر میں منزل رسا سفر والا۔ گھر میں بیٹھ کے منزل تلاش نہیں کی جا سکتی، باہر نکلو، سفر کرو، تب آپ کے ڈیسٹینیشن کو پہنچو گے۔ تو جستجو بہت ضروری ہے انسان کو۔ لنگو لوکو خفت شکلو بے ادب، سوئے اومی غجو پورا می طلب۔ چاہے تم لنگڑے ہو، لولے ہو، بدصورت ہو، آداب سے، ڈسپلن سے، ایٹیکیٹ سے واقف نہ ہو، سوتی صورت ہو۔ سوتی صورت جانتے ہیں آپ؟ ایک روتی صورت ہوتی ہے، ایک سوتی صورت ہوتی ہے۔ نیند میں سے اٹھنے کے بعد جس کی ابھی نیند پوری نہیں ہوئی، عجیب غریب قسم کا چہرہ ہو جاتا نا، اس کو کہتے ہیں سوتی صورت۔ اور بہت ہی کاہل قسم کا ہوتا ہے وہ انسان، اس وقت حرکت نہیں رہتی اس کی باڈی میں، ایسے خاموش بیٹھ جاتا ہے۔ عام طور پہ آپ چھوٹے بچوں کو دیکھیے، نظارے میں بہت اچھا دکھائی دے گا۔ جب بچہ نیند میں سے اٹھتا ہے تو چاہے کتنا حرکت کرنے والا، ادھر دوڑنے والا، ادھر دوڑنے والا، یہ کھینچنے والا، وہ کھینچنے والا ہوتا نا، بچے نیند میں سے اٹھنے کے بعد نہیں کرتے، ایک جگہ بیٹھے رہتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو کہتے ہیں سوتی صورت۔ تو آپ کہتے ہیں چاہے تم کتنے کاہل، سست، لنگڑے، لولے، عیب والے کچھ بھی ہو، ٹیلنٹڈ نہیں ہیں، تب بھی کوشش برابر کرنی چاہیے۔ ٹیلنٹڈ آدمی ایک کام آسانی کے ساتھ کر لیتا ہے، کم وقت میں کر لیتا ہے، تم کو تھوڑا زیادہ وقت لگے گا، تم کو تھوڑی زیادہ محنت لگے گی، بس اتنا ہی۔ انسان تو سبھی ہے نا۔ تو کوشش کرو، طلب کرو اور اس طلب میں لگ جاؤ۔ گہ بے گفتو گہ بے خاموشی ہو، گہ بوئے کردن گیر ہر سو بوئے شہ۔ کبھی بولو، منہ کھولو، کبھی اپنی زبان کا استعمال کرو، کبھی اپنے کان کا استعمال کرو، کبھی اپنی خاموشی کا استعمال کرو، کبھی اپنی ناک کا استعمال کرو۔ اتنے ذرائع، اتنے وسائل اللہ نے دیے ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، منہ ہے۔ جہاں جہاں جس چیز کی ضرورت ہے اس کا استعمال کرو اور اپنی منزل کو حاصل کرو، اپنے محبوب کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اگر آپ کے پاس ناک ہے اور محبوب کی تلاش سونگھنے سے ہوتی ہے، مثال کے طور پر آپ کسی خوشبو کی تلاش میں ہیں اور آپ کے پاس ناک ہے، تو آپ کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ بھئی خوشبو کہاں رکھی ہے؟ گھر کے کسی کونے میں ایک خوشبودار چیز رکھی ہوئی ہے، آپ کو پتا ہے، آپ کو تلاش کرنا ہے۔ کہاں جا کے تلاش کریں گے؟ کیا طریقہ کار ہوگا اس کا؟ آپ کے پاس ناک ہے، گھر کے ہر کونے میں جائیں گے اور ناک کا استعمال کریں گے، کرتے چلے جائیں گے، جہاں سے وہ آنا شروع ہو جائے آپ وہاں پکڑ جاتا ہے، یہاں پر ہے۔ یہ طریقہ ہے جستجو کا۔ گفت آ یعقوب با اولاد خیش، جستن یوسف کنید از حد بیش۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا تھا کہ یوسف کو تلاش کرو، ضرورت سے زیادہ کوشش کرو، حد درجہ کوشش کرو اور یوسف کو تلاش کرو۔ ہر حصے خدرا دری جستن بجد، ہر طرف رانی شکل مستعد۔ اور یوسف کو تلاش کرنے کی جستجو میں ایسے لگ جاؤ کہ اپنی پوری کوششیں لگاؤ اور ہر حص کا استعمال کرو، ہر سینس کا استعمال کرو، مستعدی کے ساتھ ہر طرف روانہ ہو جاؤ۔ یوسف کے پاس سے ایک بو آتی ہے، بو کو سونگتے جاؤ، جہاں یوسف کی بو آنے لگے سمجھ جاؤ یہاں پر ہے، اس کے آس پاس کہیں ہے، یہاں پر یوسف کی بو آ رہی ہے۔ اب آپ یہاں پر یہ بیان کرنا چاہتے ہیں، آگے اس کی تفصیل آئے گی، کہ اللہ کی طرف جانے والے اللہ والوں کی تلاش کرتے ہیں۔
وہیں سے ان کو اللہ کی بو آنے لگتی ہے۔ تلاش کرو۔ گفت از روح خدا لا تیأسو، ہم چو گم کردہ پسر رو سو بسو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو فرمایا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ اللہ تو دکھائی نہیں دیتا نا، جو چیز دکھائی نہیں دیتی ہم اس کو کیسے حاصل کریں؟ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ مایوس نہیں ہونا ہے، ہم نے ذرائع دیے ہیں۔ اللہ کی بو سونگھنا ہے تو اللہ والوں کی بو سونگھو، اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ اللہ والوں کو تلاش کرو، مایوس ہونا نہیں ہے۔ ہم نہیں تلاش کر سکتے، ہم نہیں پہنچ سکتے، ایسا نہیں کہنا ہے۔ ایسے ہی یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یوسف کو تلاش کرنا ہے تو وہ سونگھتے جاؤ، جہاں یوسف ہوگا وہاں پر یوسف کی بو خود بخود رہے گی۔ از رہے حصے دہاں پرساں شوید، روئے جانا را بجاں جویاں شوید۔ اگر کوئی چیز منہ سے حاصل کرنے والی ہے جو ناک سے حاصل نہیں ہو سکتی تو منہ کا استعمال کرو، منہ کی حس کے ذریعے اس کو تلاش کرو۔ آنکھوں کی حس سے کوئی چیز حاصل ہو سکتی ہے تو آنکھوں کی حس سے تلاش کرو۔ کچھ چیزیں بو سے تلاش نہیں کی جا سکتی، آنکھوں سے تلاش کرنا پڑتا ہے۔ کوئی چیز آپ کی گم گئی ہے جس کے اندر کوئی بو نہیں ہے تو ناک سے تھوڑی تلاش کریں گے اس کو، آنکھ سے تلاش کریں گے۔ پرس پرساں مجدگانی جاں دہید، گوش راہ برچار راہ آنہید۔ اور اللہ کا سراغ، اللہ کا پتہ پوچھتے 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 اپنی ساری عمر لگا دو، کبھی نہ کبھی تو مل جائے گا۔ اور یہ وہ راستہ ہے کہ اگر اس راستے کی تلاش میں اگر تمہاری جان بھی چلی جائے تو جانے دو۔ اپنے کانوں کو چوراہے پر لگا دو، جب بھی آواز آئے گی مل جائے گا۔ ارے بھائی میں اتنے سالوں سے بیٹھا ہوں کان لگا کر، مجھے آواز آتی نہیں ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ ابھی زندہ تو ہو نا تم، 10 سال سے بیٹھے ہو تو اور 10 سال بیٹھو، آخری دم تک بیٹھو، کبھی نہ کبھی تو آ جائے گی۔ ہر کجا بوئے خوشایت بو برید، سوئے آنسر کاش نائے آنسرید۔ جہاں سے بھی اچھی خوشبو آئے اس کا سراغ لگا لو۔ اگر اس راز سے تم واقف ہو کہ اس کی خوشبو کیسی ہے تو تم کو آسانی سے پتہ چل جائے گا۔ اگر تم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی بو کیسی ہے تب تمہارے لیے پریشانی ہے۔ تو تمہارا کام کیا ہے کہ اس کی بو کیسی ہے وہ پتہ لگاؤ، اور پھر اپنے ناک کو متحرک رکھ کے سونگھتے جاؤ، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے اس کی بو کیسی ہے۔ تو جیسے ہی آپ اس کے قریب جائیں گے وہ بو خود بخود آپ کو آنا شروع ہو جائے گی۔ ہر کجا لطف ببینی از کسے، سوئے اصل لطف رہ یابی بسے۔ جہاں کہیں کسی کی خوبی کو، کسی کی اچھائی کو تم دیکھو، اس سے اصل رہنمائی کا پتہ چل جائے گا۔ اس کی کوالٹیز تم کو معلوم ہیں، تمہارے محبوب کے کیا صفات ہیں تم کو معلوم ہے، وہ معلوم کر لو۔ اور جس کسی بندے میں تمہارے محبوب کی صفات نظر آنا شروع ہو جائے اس کو پکڑ لو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان والوں کی یہ نشانی بیان کی ہے، اولئک یرجون رحمت اللہ۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی رحمت کی تلاش کرتے رہتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں، کہاں ملے کہاں ملے کہاں ملے، ادھر مل جائے تو لے لوں، ادھر مل جائے تو لے لوں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 218، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، اللہ کے راستے میں ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہ لوگ ہیں اللہ کی رحمت کو تلاش کرنے والے۔ ہجرت کرتے ہیں اس امید میں کہ یہاں پر رحمت مل جائے، جہاد پر نکلتے ہیں اس امید میں کہ یہ ہماری بخشش کا سامان بن جائے۔ چھوٹی نیکی کرتے ہیں، بڑی نیکی کرتے ہیں، ہر اچھائی کرتے جاتے ہیں، شاید اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔
یہ ہے اولئک یرجون رحمت اللہ. ہمارے والد ماجد رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، منا عرفات مزدلفہ یہی ہم کو سکھاتے ہیں، جہاں رحمت نظر آئے دعائیں کر لیا کرنا. جہاں جہاں بھی امید ہے کہ وہاں پر اللہ کی رحمت برس رہی ہوگی دعائیں کر لو، پتہ نہیں کہاں قبول ہو جائے. یہ ہے اولئک یرجون رحمت اللہ. اور محبوب حقیقی کی تلاش کا طریقہ یہی ہے. ای ہما جو ہا ز دریائیست ژرف، جزو را بگزار و بر کل دار طرف. کیونکہ یہ جو ساری نہریں ہیں نا جو ادھر سے ادھر سے پھوٹ پھوٹ کر نکل رہی ہیں، اسی ایک دریا کی ہے. نہریں الگ الگ ہیں لیکن دریا تو ایک ہی ہے. تو کسی نہر کے ذریعے ہی صحیح تم کو اصل پہنچنا دریا کی طرف ہے. کوئی اس نہر کو پکڑ کر دریا کو جا رہا ہے، کوئی اس نہر کو پکڑ کر دریا کو جا رہا ہے، منزل سب کی ایک ہے. لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ جزو را بگزار و بر کل دار طرف. اب دریا تک پہنچنے کے لیے نہر کی ضرورت ہے. نہر کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ جب تک کہ آپ کو دریا تک رسائی حاصل نہ ہو جائے تب تک آپ کو نہر کی ضرورت ہے. ایک بار آپ اگر دریا کو پہنچ گئے اب نہر کی ضرورت ختم ہو گئی. جز کو چھوڑو کل کی طرف جاؤ. زشت ہائے خلق بہر خوبیست، برگ بے برگی نشان طوبیست. اب کچھ لوگوں میں بظاہر کچھ برائیاں بھی نظر آ جاتی ہیں. دنیا میں صرف اچھے لوگ نہیں ہیں، دنیا میں صرف برے لوگ نہیں ہیں. اچھے لوگوں کا پتہ چل جائے تو اللہ کے راستے میں آپ آسانی سے نکل پڑتے ہیں ان کی رہنمائی میں. مگر برے لوگ بھی تو دنیا میں موجود ہیں. تو آپ کہتے ہیں برے لوگ دنیا میں اس لیے موجود ہیں تاکہ تم کو پتا چلے کہ اچھے لوگ بھی موجود ہیں. اچھے لوگوں کا پتہ برے لوگوں سے ہی چلتا ہے. دن کی اہمیت رات سے ہی سامنے آتی ہے، میٹھے کی اہمیت کڑوے سے ہی سامنے آتی ہے. ایک ہی شہر میں اچھے لوگ اور برے لوگ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ برے ہیں یہ اچھے ہیں. برے اگر نہ ہوں تو اچھوں کی طرف کوئی نہیں جائے گا. اچھوں کی پہچان ہی برے سے ہوتی ہے. اس کو ایک اور طریقے سے میں سمجھاتا ہوں. کمپیوٹر کا دور ہے یہ، تو آپ کچھ امیج ڈیزائن کر رہے ہیں. ایک فونٹ کلر ہوتا نا، آپ نے ایک فونٹ کلر کا سلیکشن کر لیا، وائٹ کلر آپ نے سلیکٹ کر لیا. میرے فونٹ کا کلر وائٹ ہوگا، بیک گراؤنڈ لائٹ یلو ہے. آپ کا فونٹ اٹھے گا؟ اٹھے گا؟ نہیں اٹھے گا. پیچھے کنٹراسٹ کلر ہوگا تو یہ اٹھ کر آئے گا. کرکٹ میچ دیکھتے ہیں آپ لوگ، کھیلتے بھی ہوں گے. بال کا کلر کیا ہوتا ہے؟ یا تو ریڈ ہوتا ہے ڈارک، یا تو وائٹ ہوتا ہے. جو اسکرین ہوتا ہے بیٹسمین کی آنکھوں کے سامنے، وائٹ بال میں وائٹ اسکرین کبھی نہیں ہوگا، کنٹراسٹ کلر ہوگا، تبھی تو بال اچھا دکھ کر آئے گا. تو ایک شہر میں جب برے لوگ ہوتے ہیں اچھے لوگ ہوتے ہیں تو برے لوگوں کے وجود سے ہی اچھے لوگ کھل کر سامنے آتے ہیں. ایک خاندان میں جب برے لوگ بھی ہوتے ہیں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگوں کو رہنے دو، انہی کی وجہ سے تو اچھوں کی پہچان ہو رہی ہے. لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں، یہ سمجھنے کی چیز ہوتی ہے. تو آپ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں زشت ہائے خلق بہر خوبی است. لوگوں کی برائیاں بھلائیوں کو پہچاننے کے لیے ہوتی ہیں. برگ بے برگی نشان طوبی است. بے سامانی کا سامان. طوبی، طوبی مطلب طوبہ. جنت میں ایک جھاڑ ہے اس کا نام ہے طوبہ. بہت بڑی بڑی اس کی شاخیں ہوتی ہیں، جنتیوں کے گھر تک پہنچ جاتی ہیں. وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے اس شاخ سے اپنی مرضی کے پھل پھول توڑ لیتے ہیں. ایسے بڑے جھاڑ ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں طوبہ. اب یہاں پر ضرورت شعری کے تحت آپ نے جو الف مقصورہ ہے اس کو استعمال نہیں کیا.
خوبی کے ساتھ تو بھی بٹھایا۔ تو اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے دنیا میں، مال دولت یہ وہ کچھ نہیں ہے، اللہ نے تم کو کچھ نہیں دیا ہے، تو سمجھ لو کہ تم کو وہ توبہ ملنے والا ہے، اس لیے نہیں دیا ہے۔ یہ تمہاری بے سر و سامانی جو ہے نا، تمہارے پاس جو کچھ نہیں ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارے پاس کچھ آنے والا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے ان مع العسر یسرا، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر تکلیف کے بعد راحت ہے۔ اگر ساری زندگی تمہاری تکلیف اور پریشانیوں میں گزری ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہاری آخرت اچھی ہونے والی ہے۔ اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی دولت سے مالا مال کر دیا تھا، صحت کی، پیسے کی، اقتدار کی، ہر قسم کی نعمت دے دی تھی، یہ اس بات کی علامت تھی کہ آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو بے سر و سامانی سے پریشان مت ہو، یہ خود سامان ہوتا ہے کہ کچھ اچھا ہونے والا ہے۔ جنگ ہائے خلق بہر آتشیست، دام راحت دائمن بے راحتیست۔ مخلوق کی لڑائیاں بھی اصل میں صلح کے لیے ہوتی ہیں۔ اینڈ کیا ہوتا ہے لڑائی کے بعد؟ صلح ہوتی ہے۔ جو نہ بیمار ہی ہو اس کو صحت کیا ہوگی؟ صحت ہونا ہے تو پہلے بیماری آگے نا۔ اگر بیمار ہی آپ نہیں پڑیں گے تو پھر مجھے صحت ہو گئی کیسا کہیں گے آپ؟ دام راحت دائمن بے راحتیس، تکلیف ہمیشہ راحت کے لیے دام ہوتی ہے، جال ہوتی ہے۔ خشم ہائے خلق بہرے مہر خاست، وز جفائے خلق امید وفاست۔ مخلوق کی جو ناراضگیاں ہوتی ہیں وہ محبت کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ آپس میں جو ناراضگیاں ہوتی ہیں اس کا کہیں نہ کہیں لنک محبت سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کسی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی محبت ہی نہیں ہے، کس بنیاد پہ آپ ناراض ہوں گے؟ دنیا میں کروڑ قسم کے لوگ موجود ہیں جن کو آپ جانتے تک نہیں، آپ ان سے ناراض ہوتے ہیں کیا؟ کہیں نہ کہیں محبت ہوگی تبھی تو ناراضگی ہوگی نا۔ تو آپ یہی بات کہتے ہیں کہ مخلوق کی ناراضیاں محبت کے لیے پیدا ہوئی ہیں، اور مخلوق کے ظلم سے بھی وفا کی امید ہے۔ کیوں کہ جب کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے تو آٹومیٹیکلی دوسرے لوگوں کی سمپتھی حاصل ہو جاتی ہے اس کو۔ اگر آپ کی زندگی بالکل ایسے ہی گزر رہی ہے تو کوئی آپ کی طرف دیکھتا نہیں ہے۔ اگر آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو لوگوں کے دل میں آپ کے تئیں ایک قسم کی ہمدردی خود بخود پیدا ہو جاتی ہے، بھلے ہی وہ آپ کو جانتے نہ ہو، لیکن آپ کی ہمدردی میں آ جائیں گے کیونکہ آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ اور اگر مخلوق ہمدردی میں نہ بھی آئے تو اللہ کی عنایتیں تو ہو جاتی ہیں۔ مظلوم پر اللہ کی عنایتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جو مظلوم ہوتا ہے، جس پر ظلم کیا جاتا ہے، اس کی آہ سے بچ کے رہو، بہت ڈینجر ہوتی ہے اس کی آہ، اس کی بد دعا۔ فارسی کا ایک مشہور شعر ہے، بے ترس از آہ مظلوماں کہ ہنگامے دعا کردن۔ مظلوموں کی آہ سے ڈر کے رہو، بچ کے رہو، کیونکہ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے نا، بے ترس از آہ مظلوماں کہ ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال میں آیت، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کی بارگاہ سے قبولیت اس کو ویلکم کرنے کے لیے آ جاتی ہے۔ مظلوم کی بد دعا ضائع نہیں جاتی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے اس کے اوپر، ڈیوائن سمپتھی حاصل ہو جاتی ہے اس کو۔ ہر زدن بہرے نوازش رابوت، ہر گلا از شکر آگہ می کند۔ ہر مار پیٹ مہربانی کے لیے ہوتی ہے، ہر شکوہ شکر کی خبر دیتا ہے۔ ہر چیز کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے۔ کوئی آپ سے کچھ ایکسپیکٹ کرتا تھا، آپ نے وہ نہیں کیا، شکوہ پیدا ہو گیا۔ آپ نے وہ کر دیا، شکر پیدا ہو گیا۔ ایکسپیکٹیشن یا تو شکوہ پیدا کرتا ہے
یہ پھر شکر پیدا کرتا ہے۔ تو شکوہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو شکر بھی آتا۔ بوئے بر از جزو تا کل اے کریم، بوئے بر از ضد تا ضد اے حکیم۔ یہ بڑی خاص بات آپ نے یہاں پر کہی ہے۔ کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جز سے کل کا پتہ چلتا ہے، یہ تو سب جانتے ہیں۔ اس مفہوم کا میرا بھی ایک شعر ہے، وہ آپ کو سناتا ہوں بعد میں، پہلے مفہوم سمجھ لیجئے۔ جز سے کل کا پتہ، کوئی مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بیان کروں کہ چاول کا تھیلا آپ نے دیکھا، چاول تھیلے میں بھرا ہوا ہے، آپ سے پوچھا جائے کہ بھئی یہ چاول اچھا ہے یا خراب ہے، آپ پورا چاول نہیں دیکھتے، ایک مٹھی چاول اٹھاتے ہیں صرف اور اس سے پورے کل کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ تو جز سے کل کا پتہ چلتا ہے، یہ بھی ایک اصول ہے۔ ایک اور ایک اصول بھی ہے، اپوزٹ سے اپوزٹ کا پتہ چلتا ہے۔ اگر رات ہی نہ ہو تو کوئی آپ کو آ کر کہے کہ بھائی یہ دن کیا ہوتا ہے، آپ کچھ نہیں بول سکتے۔ رات کو سمجھیں گے تو دن سمجھ میں آئے گا۔ عربی کی ایک کہاوت ہے اس کے حوالے سے بھی، تعرف الاشیاء بازدادها، چیزوں کی حقیقت پہچانی جاتی ہے اس کی ضدوں سے، اپوزٹ سے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کفر سے پتہ چلے گا ایمان کیا چیز ہے۔ گورا کس کو کہتے ہیں؟ کالے سے پتہ چلے گا گورا کیا ہوتا ہے۔ اسے ہر چیز میں ایسے ہی ہے، اپوزٹ سے اپوزٹ کا پتہ چلتا ہے۔ اب دیکھیے آپ اس مفہوم کو، آپ دیکھیے، پتہ چلتا ہے اے احمد کبھی تو جزو سے کل کا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ضد سے ضد ابھرتا ہے۔ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، تو کسی بھی ذریعے سے ہو، چاہے جز سے کل کا پتہ چلے چاہے ضد سے ضد کا پتہ چلے، آپ کو اپنی منزل کو جانا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ اختیار کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا، یہ کہا نا۔ اس کے بعد یہ دونوں طریقے بیان کیے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام و اکرام کیا، مطلب جز سے کل کا پتہ چلا۔ اللہ کے نیک بندوں کے راستے کو دیکھو تو اللہ کا راستہ مل جائے گا، جز سے کل کا پتہ چل رہا ہے۔ اب آگے کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، گمراہوں کا اور جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، غصہ نازل ہوا، ان لوگوں کا راستہ مت چلا، اس کے راستے سے ہٹ کے جو راستہ ہے وہ اللہ کا راستہ ہوگا۔ یہ ضد سے ضد کا پتہ چل رہا ہے۔ دونوں چیزیں بیان کر دی گئی ہیں۔ ایک اور ایک بات بھی ہے یہاں پر، اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا، اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کا ایک اور ذریعہ بھی ہے۔ حیرت انگیز مہربانیوں کے اثرات آپ کو ملیں گے جب لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں۔ جتنا لوگ آپ سے جلتے جائیں گے اتنا اللہ کی مہربانیاں آپ پر ہوتی جائیں گی۔ میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے کہ بھئی اللہ نے ہم کو اتنا نوازا ہے، اتنی صلاحیتیں دی ہیں، اتنا ہر چیز میسر کر دی ہے، ہمارے اندر تو کچھ تھا ہی نہیں، کیوں ہمارے اوپر اتنی مہربانیاں ہوئی ہوں گی؟ تو اس کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں، یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے۔ آپ کچھ نہیں ہیں، آپ کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کے اوپر عنایتیں ہو رہی ہیں، کیوں؟ کہ لوگ آپ سے جل رہے ہیں۔ میرا ایک شعر ہے اس حوالے سے بھی، سنا ہے گلشن محسود ہر دم لہلہاتا ہے، سنا ہے کہ جس سے حسد کیا جاتا ہے نا اس کا باغ ہمیشہ ہرا بھرا ہو کر لہلہاتا ہے، ایسا سنا ہے میں نے۔ حسد کرنے والا اپنے محسود کا بھلا کرتا ہے ہمیشہ، اس کی وجہ سے اس کا بھلا ہوتا ہے۔ سنا ہے گلشن محسود ہر دم لہلہاتا ہے، اسی باعث تو میں نے اپنے حاسد کو دعا دی ہے۔ مجھ سے جلنے والے کو تو میں دعا دیتا ہوں کہ بہت اچھا کام کر رہا ہے بھائی، آپ
آپ ہی کے اس حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے تو میرا فائدہ ہو رہا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو اور آپ کے حسد کو سلامت رکھے، تاکہ میرا بھلا ہوتا رہے۔ چوں اسا در دست موسیٰ گشت مار، جملہ عالم را بدی سامی شمار۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی، اس کے اندر ایک چھپا ہوا اژدہا تھا جو لاٹھی میں نظر نہیں آتا تھا، لیکن جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے مارا وہ اژدہا نکل کر آ گیا۔ حالانکہ لکڑی کا اور اژدہے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، دو اپوزٹ چیزیں ہیں، ایک دم دو اپوزٹ چیزیں ایک دم، لیکن اسی لکڑی کے اندر سے اژدہا نکل کے آیا۔ اسی طرح سے دوسری چیزوں کو بھی آپ قیاس کرتے جاؤ۔ آپ کہتے ہیں جملہ عالم را بدی سامی شمار، سارے عالم کو آپ ایسا ہی سمجھا کرو۔ کس کے اندر کیا چھپا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کی قدرت کس کے اندر سے کیا نکال رہی ہے آپ کو نہیں پتا ہے۔ جنگ ہائے آتشی آرد درست، مار گیر از بہر بازی مار جست۔ لڑائیاں جو ہیں آپس میں ملانے کا ایک ذریعہ بنتی ہیں۔ پہلے ایسا ہوتا ہے کہ لوگ، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ صرف سلام علیک کی حد تک جان پہچان رکھتے ہیں، لیکن ان کے درمیان کسی معاملے میں نا اتفاقی ہو جاتی ہے، لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب اس کے بعد جب صلح ہوتی ہے نا، تو تعلق پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ پہلے تعلق اتنا مضبوط نہیں تھا، لڑائی ہونے کے بعد جو صلح ہوئی تو اب تعلق پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا۔ اب دیکھیے سپیرے کا جو آپ نے قصہ سنایا، سپیرا سانپ کیوں پکڑتا ہے؟ اس کا کیا کام ہے سانپ سے؟ کوئی ساری دنیا میں سارے لوگ سانپ پکڑنے والے سانپ کو کھاتے تو نہیں ہیں، یا سانپ کو ان کے گھر کی رکھوالی تو نہیں کرتا، یا سانپ پہ بیٹھ کے وہ سواری تو نہیں کرتے۔ کسی بھی اعتبار سے سانپ پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سپیرے سانپ پکڑتے ہیں۔ کیوں پکڑتے ہیں؟ مار گیر از بہر بازی مار جست، سپیرے نے تماشا دکھانے کے لیے سانپ تلاش کیا ہے۔ بہر بازی مار جوید آدمی، غم خورد بہر امید بے غمی۔ انسان تماشا دکھانے کے لیے سانپ کی تلاش کرتا ہے، غم سے نجات حاصل کرنے کے لیے غم تلاش کرتا ہے۔ خطرہ ہے نا سانپ سے، خطرہ مول رہا ہے تاکہ اس کی زندگی اچھی ہو جائے۔ اس کی زندگی کا جو غم ہے وہ تماشا دکھا کر کمائی سے دور ہوگا، تو ایک غم سے اپنے آپ کو نجات دلانے کے لیے دوسرا غم پال رہا ہے۔ انسان دنیا میں ویسے ہی کر رہا ہے۔ کبھی تو انسان ایسا ہے چھوٹے غم سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑا غم لے لیتا ہے، وہ تو بیوقوف انسان کہلاتا ہے۔ سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے جو بڑے غم سے نجات حاصل کرنے کے لیے چھوٹا غم لے۔ او ہمیں جستے یکے مارے شگرف، گرد کوہستان در ایام برف۔ اب یہ جو سپیرا تھا وہ عجیب و غریب قسم کا سانپ تلاش کر رہا تھا، پہاڑوں کے چاروں طرف ادھر جاتا تھا ادھر جاتا تھا، اور ایام برف ہے، برف کے دن ہیں، سنو فال ہو رہا ہے سمندروں پر، سخت سردی ہے، لیکن سانپ کی تلاش میں نکلا ہے۔ اژدہائے مردہ دید آجا عظیم، کہ دلش اس شکل او شد پرز بیم۔ اب اچانک اس کی نظر ایک بڑے اژدہے کے اوپر پڑ گئی، اچانک نظر پڑی ایک بڑے اژدہے کے اوپر، اور ایسی صورت تھی کہ اس کی صورت کو دیکھ کر دل لرز جائے، اس قدر بھیانک شکل و صورت والا اژدہا تھا۔ مارگیر اندر زمستان شدید، مار میں جست اژدہائے مردہ دید۔ سخت جاڑے میں، سخت سردی کے موسم میں وہ سپیرا سانپ تلاش کرتے کرتے اس سانپ کے قریب پہنچا۔ وہاں جانے کے بعد اس کو پتا چلا کہ سانپ تو حرکت ہی نہیں کر رہا ہے، ایک جگہ پڑا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا اب اس کو پکڑنا تو آسان ہو جائے گا، کیونکہ اب تو یہ مردہ ہے۔ اب وہ مردہ سانپ کو پکڑ لیتا ہے۔ مارگیر از بہر حیرانی خلق، مارگیرت اینت نادانی خلق۔ لوگوں کو تماشا دکھانے کے لیے، لوگوں کو حیران کرنے کے لیے
سپیرے نے سانپ پکڑا۔ آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کی حیرانی بھی بڑی عجیب چیز ہے، یہ حیرانی نہیں نادانی ہے۔ کیا کریں گے آپ سانپ کا تماشا دیکھ کر؟ اب یہ ایک دوسرا موضوع یہاں سے آپ نکالیں، لیکن میں آپ کو یہاں پر اتنا بتاتے ہوئے آج کی گفتگو روکتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے آپ اس سانپ کے پکڑنے کے واقعے کو ایک کیریکٹر سمجھیے، اور یہ کیا کیریکٹر ہے وہ آپ کو بعد میں پتا چلے گا۔ صرف اپنے ذہن میں اس حکایت کو رکھیے کہ ایک سپیرا سخت سردی کے موسم میں جہاں برف گر رہی ہے پہاڑوں پر جا کر کافی تلاش کے بعد ایک اژدہا یا بڑا سانپ پکڑتا ہے، قریب جا کر دیکھتا ہے تو وہ مردہ سانپ دکھائی دیتا ہے، وہ مردہ سمجھ کر اٹھا لیتا ہے، لیکن وہ حقیقت میں زندہ ہوتا ہے۔ اب آگے کیا ہوا اور یہ کیا کیریکٹر ہے سانپ کا، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی